सरसब्ज़ व शदाब खेतों, कफकास के बुलंदो बाला पहाड़ों और गांव के अजीबोगरीब घरों तक यूरोप और एशिया के दरमियान आबाद है अज़रबैजान। अज़रबैजान जो कदीम रवायात, दिलकश मनाजर और मुतहरिक सकाफ़तों की सरजमीन है, लेकिन इसके जदीद शहरों से आगे इसकी कौम की रूह है इसके गांव। कूबा और शेकी के पहाड़ी इलाकों से लेकर गुंजान की ज़रखेज़ ज़मीनों तक हर गांव अपनी मुनफरिद दिलकशी रखता है, जो इसकी तश्कील इसके माहौल और तारीख से होती है। यहाँ एक ऐसा गांव भी है जो नूह अलैहिस्सलाम के दौर से आबाद है। तो हमारे चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम अज़रबैजान के गाँव की ज़िंदगी पर बात करेंगे, यहाँ की खेती बाड़ी से लेकर यहाँ के कल्चर, फेस्टिवल और देखेंगे यहाँ के खूबसूरत गांव। तो इन सब चीज़ों के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं इम्स पॉइंट। गांव में खानदान सूरज के साथ जागते हैं, खेतों में मिलकर काम करते हैं या अपने जानवरों की देखभाल करते हैं, और इसके अलावा कलीन बुनने का फ़न इन बरादरियों की शानदार सकाफती विरसे की अक्कासी करता है। नौरोज़ फ़ारसी का नया साल है। नौरोज़ जैसे त्यौहार के दौरान गांव जिंदा हो जाते हैं, जहां कम्युनिटीज़ मौसीकी, रक्स और रवायती खानों के साथ मौसम बहार का जश्न मनाने के लिए जमा होते हैं। खुशी और इत्तेहाद के ये लम्हात देहाती अज़रबैजानी ज़िंदगी का निचोड़ है। अज़रबैजानी देहात के घर मुकामी तौर पर हासिल करदा मवाद से बनाए जाते हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में फ्लैट छतों वाले पत्थर के घर, जंगलाती इलाकों में लकड़ी के देहाती घर जो खित्ते की आबो हवा को बर्दाश्त करने और ज़मीन की तज़य्युन के साथ बगैर किसी रुकावट के मिल जाने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ हर गांव की अपनी कहानी है, चाहे पहाड़ों में बसा हुआ लहेज गांव जो अपने हुनरमंद तांबे के कारीगरों के लिए मशहूर है, जबकि खना लोग सतह समंदर से 2000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी पर वाक़या कदीम सकाफ़त का एक जिंदा म्यूज़ियम है। अज़रबैजान, जिसे आग की सरजमीन भी कहा जाता है, एक भरपूर तारीख रखता है, जिसे कफकास के इलाकों में एक ज़रई मरकज़ बनाता है। इसकी ज़रखेज़ ज़मीनें और कदीम काश्तकारी के तरीक़ों ने एक फ़रोग़ पज़ीर ज़रई शोबे में अहम किरदार अदा किया है। अज़रबैजान में ज़राअत नौ आबादी दौर से ताल्लुक़ रखती है, जो तकरीबन 6000 कबले मसीह की है। इब्तदाई आबादकार गंदम और जौ जैसे अनाज काश्त करते थे और मवेशी पालने की मशक भी करते थे। कांसी और लोहे के दौर में आबपाशी के जदीद निज़ाम तैयार किए गए। कोरा और अराज जैसी नदियों का इस्तेमाल खेतों को पानी देने के लिए किया गया, जिससे फसलों की मुसलसल पैदावार मुमकिन हो सकी। कुरून वस्ता के दौर में अज़रबैजान के किसानों ने रेशम, कपास और फलों जैसे अनार और खुबानी की काश्त शुरू की। सोवियत दौर के दौरान बड़े पैमाने पर कपास की पैदावार पर तवज्जो मरकूज़ की गई, जिसे सफ़ेद गोल्ड कहा जाता था, और शराब के लिए अंगूर। अज़रबैजान की अहम ज़रई मसनूआत में गंदम, जौ और चावल अहम फसलें हैं। फलों में अनार, सेब, खुबानी, चेरी और खजूर, जबकि सब्जियों में टमाटर और आलू जैसी फसलें काश्त की जाती थीं। अज़रबैजान में शराब बनाने की रवायत 2000 साल पुरानी है। गांजा और नगोरो काराबाग जैसे इलाके आला मियार की शराब तैयार करने के लिए मशहूर हैं। अज़रबैजान की तकरीबन 36% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है। कलीदी ज़रई बरामदात में फल, सब्जियां, कपास और चाय शामिल हैं, जो इससे रूस, तुर्की और पूरे यूरोप में बरामद की जाती हैं। सरसब्ज़ व शदाब वादियों, शानदार पहाड़ों और अजीब अज़रबैजानी देहातों के अंदर ऐसे देहात पोशीदा हैं जो कौम की असल रूह है। हर एक गांव की अपनी मुनफरिद कहानी, सकाफ़त और दिलकशी है, जहां तारीख रवायात से मिलती है और फितरत अपने खालिस तरीन शक्ल में परवान चढ़ती है, जैसे खना लोग गांव। ये अज़रबैजान की कैपिटल सिटी बाकू से तकरीबन
220 کلومیٹر دور ہے۔ کفکاز کے پہاڑوں میں واقع یہ گاؤں 2200 میٹر کی بلندی پر واقع ہے، جو دنیا کے سب سے قدیم اور بلند ترین مسلسل آباد گاؤں میں سے ایک ہے۔ اس کی تاریخ 5000 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ گاؤں حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے آباد ہے۔ یہ اپنی منفرد زبان، قدیم روایات اور دلکش نظاروں کے لیے جانا جاتا ہے، جس کا رقبہ تقریباً 2 مربع کلومیٹر ہے۔ اسے خطے کے قدیم ترین انسانی بستیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تنہائی نے اس کی منفرد ثقافت اور رسم و رواج کو محفوظ رکھنے میں مدد کی ہے۔ روایتی پتھر کے گھر سخت سردیوں کو برداشت کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہاں گلہ بانی اور اون کی پیداوار بنیادی زرعی معاش بنی ہوئی ہے۔ لہیج گاؤں باکو سے تقریباً 185 کلومیٹر دور یہ گاؤں عظیم کفکاز کی جنوبی ڈھلوانوں پر واقع ہے۔ لہیج ایک ایسا گاؤں ہے جو کاریگری اور تاریخ سے بھرا ہوا ہے۔ اپنے تانبے کے برتنوں کے لیے مشہور یہ قدیم کاریگروں کی روایات کا زندہ میوزیم ہے۔ تقریباً 1.5 مربع کلومیٹر کا یہ گاؤں اپنے تانبے کی دستکاری اور فارسی سے متاثر منفرد فن تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ گاؤں ساسانی سلطنت کے دوران قائم کیا گیا۔ یہ صدیوں سے دستکاری کا مرکز رہا ہے اور اسے یونیسکو کی عالمی ثقافتی فہرست میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ نج گاؤں ضلع کبالہ میں واقع یہ گاؤں، جو قدیم ادی لوگوں کا گھر ہے جو کاکیشین البانیوں کی اولاد ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تاریخ اور روحانیت ایک دوسرے سے ملتی ہے۔ یہ گاؤں آذربائیجان کی کیپٹل سٹی باکو سے تقریباً 215 کلومیٹر دور ہے، جس کا رقبہ تقریباً 3 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ گاؤں اپنی اڈی ورثے اور کاکیشین البانی چرچ کے تحفظ کے لیے مشہور ہے۔ ادی لوگوں نے صدیوں سے اپنی روایات اور زبان کو برقرار رکھا ہے۔ نج کو کثیر ثقافتی آذربائیجان کی علامت بنایا ہوا ہے اور سینٹ ایلسیس کا چرچ ایک تاریخی البنائی عیسائی سائٹ ہے۔ اب ہم آذربائیجان کے دارالحکومت باکو سے تقریباً 12 کلومیٹر شمال مشرق میں بالاخانی گاؤں کی طرف چلتے ہیں۔ گاؤں کا رقبہ تقریباً 6 مربع کلومیٹر ہے۔ اپنے چھوٹے جغرافیائی حجم کے باوجود بالاخانی کی تاریخی اور صنعتی اہمیت بہت زیادہ ہے، جو آذربائیجان کے تاریخ میں ایک اہم مقام کے طور پر اس کی حیثیت میں معاون ہے۔ بالاخانی دنیا کے سب سے قدیم تیل پیدا کرنے والے علاقوں میں سے ایک ہے اور اس کی تاریخ تیل کی صنعت کی ابتدائی ترقی سے منسلک ہے۔ بالاخانی کی ابتدا قدیم زمانے سے ہوئی۔ کچھ تاریخی ریکارڈ کے مطابق یہ گاؤں 12ویں صدی کے اوائل میں موجود تھا۔ یہ علاقہ اصل میں قدرتی وسائل، خاص طور پر نمک کے وافر ذخائر اور بعد میں تیل کے ذخائر کے لیے جانا جاتا تھا۔ بالاخانی نے 19ویں صدی میں بین الاقوامی شہرت حاصل کی جب یہ دنیا کے اولین مقامات میں سے ایک بن گیا جہاں صنعتی پیمانے پر تیل نکالا جاتا تھا۔ 1846 میں دنیا کا پہلا تیل کا کنواں ایک روسی انجینئر نے بالاخانی میں کھود دیا، جس نے اسے عالمی تیل کی صنعت کی تاریخ میں ایک اہم مقام بنا دیا۔ کئی دہائیوں کے دوران تیل کے وسیع پیمانے پر نکالنے سے بالاخانی میں نمایاں ماحولیاتی نقصان ہوا، جس میں تیل کا اخراج اور فضلے کی آلودگی شامل ہے، جو کہ مقامی ماحول اور کمیونٹیز کے لیے ایک چیلنج تھی۔ بالاخانی تیل کی صنعت میں آذربائیجان کے شاندار تاریخ کی علامت کے طور پر نمایاں ہے اور اس کی میراث ملک کی معیشت اور شناخت کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ بیساگل گاؤں بیساگل ایک تاریخی گاؤں ہے جو آذربائیجان کے ضلع اسماعیلی میں واقع ہے، جو عظیم کفکاز کے پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ یہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو سے تقریباً 160 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ اپنے قدرتی خوبصورتی، اچھی طرح سے محفوظ روایتی فن تعمیر اور بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ بیساگل آذربائیجان کے قدیم ترین
اور ثقافتی لحاظ سے اہم گاؤں میں سے ایک ہے۔ بیساگڑ کی ایک طویل تاریخ ہے جو قدیم زمانے کی ہے۔ کچھ اندازے کے مطابق یہ 4 صدی کے اوائل میں قائم ہوا۔ شاہراہ ریشم کے ساتھ گاؤں کے محلے وقوع نے خطے میں ایک اہم تجارتی پوسٹ کے طور پر اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا، جس نے دنیا کے مختلف حصوں سے تاجروں اور کاریگروں کو راغب کیا۔ قرون وسطیٰ کے دور میں بیساگڑ تجارت اور دستکاری کے ایک مراکز کے طور پر پروان چڑھا۔ یہ گاؤں خاص طور پر اعلیٰ معیار کے ریشم کی پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا۔ بیساگڑ کے ریشمی کپڑے بہت قیمتی تھے اور پورے خطے میں اس کی تجارت کی جاتی تھی۔ بیساگڑ اپنے فن تعمیر کے لیے مشہور ہے۔ اس گاؤں میں تنگ گلیوں، پتھروں کے گھر اور تاریخی حمام ہیں جو کئی صدیوں پرانے ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ بیساگڑ میں تعمیراتی نشانیوں میں سے ایک سب سے قابل ذکر آغا لیگ مسجد ہے جو 16ویں صدی کی ہے۔ مسجد خطے میں قرون وسطیٰ کے اسلامی فن تعمیر کی ایک بہترین مثال ہے اور گاؤں والوں کے لیے عبادت گاہ اور ثقافتی اہمیت کی حامل ہے۔ آج بیساگڑ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے، خاص طور پر آذربائیجانی دستکاری، تاریخ اور دیہی زندگی میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے، جو زائرین کو آذربائیجان کے بھرپور ورثے سے گہرا تعلق فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھی ویڈیو آذربائیجان کے گاؤں کی، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ قزاقستان کے گاؤں کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کلک کریں، اور اٹلی کے گاؤں کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کلک کریں۔